बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल कुदूस अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल AQ मीडिया के साथ अच्छा दोस्त उस हवाले से मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड की। अब अच्छे दोस्त की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, कैसे हम किस शोबे में किस तरह से उसको अडॉप्ट करेंगे। नंबर 1 एक होता है ख़ानदानी दोस्त। जो ख़ानदानी दोस्त होता है उसको देखा जाता है कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, उसका रवैया क्या है। वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इनको माइंड तो नहीं करता, वो छोटी छोटी बातों को लेके तो नहीं बैठ जाता। और जो ख़ानदानी लोग होते हैं वो छोटी छोटी बातों को नहीं देखते, वो इग्नोर करते हैं, इवन वो बड़ी बातों को भी इग्नोर कर जाते हैं। तो ख़ानदानी दोस्त बनाना चाहिए जिसका ख़ानदान अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत अमीर हो, ये हो वो नहीं। ख़ानदानी जो होता है वो चाहे अमीर ना भी हो, वो मिडिल क्लास हो, वो लोअर क्लास हो, लेकिन ख़ानदानी बंदा हो, उसका ख़ानदान अच्छा हो, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, तो वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा, वो एक अच्छा दोस्त साबित होगा। तो ये है सोसाइटी के लिहाज से, क्योंकि सोसाइटी में रहते हुए हमारा पाला पड़ता है एक दूसरे के साथ, फिर हमें उनमें से कुछ लोगों को ख़ास करना होता है, और वो ख़ास लोग वही हो सकते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं प्रोफेशनल फ्रेंड्स। आप किसी भी शोबे में एम्प्लॉय हैं, मुलाजमत इख्तियार किए हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारे कुलीग्स होंगे आपके। हर कुलीग आपका दोस्त नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। इसकी क्या वजह है? क्योंकि अगर आप हर एक को अपना दोस्त बनाएंगे तो हर एक की थिंकिंग अप्रोच, सोच, उसके मामला वो डिफरेंट होंगे। प्रोफेशनल बेस पे हमें क्या करना चाहिए? जहां हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस इदारे में हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ कैसे लोगों को बनाना चाहिए? वहाँ ऐसे लोगों को बनाना चाहिए कम से कम जो आपके लिए नेगेटिविटी न फैलाएं। अगर आपके मतलब कोई ऐसी बात हो रही हो तो उसको कवर अप करें पॉजिटिव वे में, वो चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चलें। और एक और बात, प्रोफेशनलिज्म में डोंट शेयर योर सीक्रेट्स विद योर प्रोफेशनल फ्रेंड्स। आपने अपने राज शेयर नहीं करने, कभी नहीं कहना कि ये बात और वो बात है, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल दोस्त होते हैं ना, इनकी बिगड़ते हुए देर नहीं लगती। फिर वो ताने देते हैं उस चीज़ की, तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था। फिर वो जो टॉप मैनेजमेंट होती है, जो हायरार्की होती है, उसमें वो चीज़ों को फ्लोट करते हैं, फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, कुछ सच झूठ मिक्स कर लिया। इंसान गलती का पुतला है, टू एयर इज़ ह्यूमन। गलती तो हो जाती है इंसान से। अब वो उस गलती का फ़ायदा ही उठाते हैं कि वो आपको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे, इस्तेहसाल करेंगे जब वो दुश्मनी पे उतरेंगे। तो प्रोफेशनलिज्म में एक हद तक एक फ़ासला रखिए उनके साथ, सारी चीज़ें उनके साथ कभी भी शेयर मत करें। बिल्कुल नॉर्मलाइज वही जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके इदारे के साथ आप जिस फर्म में काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड बातों तक महदूद रखिए उन्हें। फिर जो प्रोफेशनल फ्रेंड्स होते हैं उनको गाहे बगाहे आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एनहेंस करने के लिए, वर्क प्लेस चूँकि आपका एक ही होता है, प्लेटफॉर्म एक होता है, तो फिर आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना होती है। उसमें छोटी छोटी टी पार्टीज़ होनी चाहिए, कभी कभार समटाइम वो खाने की भी दावत होनी चाहिए आपस में, इससे ज़रा मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी समझने की है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसे लोग भी देखे जो आपसे खाना खाने के बाद भी, आपसे एंटरटेनमेंट लेने के बाद भी, वो जब थोड़े से साइडलाइन हुए तो उन्होंने इतनी नफरत का इजहार किया, वो सारा कुछ भूल गए। हालांकि ख़ानदानी दोस्त जो मैंने पहले स्टेप में बताया था, वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी के घर से पानी भी पी लिया तो उसकी लाज रखते हैं। किसी के घर से खाना खा लिया वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए, कोई मुश्किल वक्त में काम आ गया, दैट इज़ सुप्रीम फॉर देम। लेकिन ये जो प्रोफेशनल फ्रेंड होते हैं इनको एक फासले पे रखना है। कभी कभार छोटी मोटी दावतें तो होती रहती हैं, करनी भी चाहिए, मोहब्बत बढ़ती है। और एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी न लगे। ये हर बंदे की जो नेचर है वो मुख्तलिफ है, आप हर बंदे को एक जैसे स्केल के ऊपर तोल नहीं सकते। आपको हर एक की कैटेगरी को डिफाइन करना होगा, कौन क्या है, फिर उस हिसाब से उसको लेके चलना होगा। तो प्रोफेशनल फ्रेंड्स जो होते हैं, जो आपके फर्म में, जो आपके इदारे में, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं,
ان کے ساتھ ایک فاصلے تک تعلق رکھیے اور ان پہ کڑی نظر رکھیے. مجھے یہاں پہ جو ہمارے سیکنڈ ایئر انگلش میں ناول ہے گڈ بائی مسٹر چپس، اس کا پہلا چیپٹر یاد آ رہا ہے کہ جب مسٹر ویدر بائی دا ویری فرسٹ ہیڈ ماسٹر وی ہیو ان بروک فیلڈ ہی ایڈوائز مسٹر چپس آن اے پریلیمنری انٹرویو. اس نے چپس کو اس کے ابتدائی انٹرویو میں بتایا تھا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر بڑی نظر رکھنا ہے. یعنی تم ایک پروفیشنل لائف میں آ رہے ہو، اسکول میں ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں آ رہے ہو، تو ان کے اوپر کڑی نظر رکھنا. ان کو ڈونٹ الاو دیم ٹو پلے ٹرکس آن یو. انہیں اجازت نہ دینا کہ تمہارے اوپر کچھ چالیں چل سکیں، تمہارے کو لیگ پولنگ کر سکیں. تو اس حوالے سے پوری طرح سے خبردار رہنا. تو یہ بڑی شاندار نصیحت جو ہے وہ مسٹر ویدر بھائی جو ہیڈ ماسٹر تھا بروک فیلڈ کا، اس نے چپس کو کی. اور یہ ہم دیکھتے ہیں اپنی اس پروفیشنل لائف میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کیوں لوگوں کا بلیو ختم ہو چکا ہے کہ بھائی وہ اللہ رزق کا مالک ہے. اللہ نے جہاں جہاں رزق لکھا ہے آپ نے وہاں سے لینا ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں اللہ نے لکھ دیا ہے، آپ کو وہاں جانا پڑے گا. یو آر باؤنڈ ٹو گو دیر، یو آر باؤنڈ ٹو جوائن دیٹ انسٹیٹیوشن، یو آر باؤنڈ ٹو جوائن دیٹ آرگنائزیشن. جب تک جس ادارے میں رزق لکھا ہے تب تک ہی لینا ہے. جب اللہ نے کہیں اور لکھ دیا آپ نے وہیں چلے جانا ہے. مگر تعلق خراب نہیں ہونا چاہیے، محبت بڑا تھا. اداروں کو پریفرنس ہونی چاہیے. جیسے ویدر بھائی نے کہا تھا give your enthusiasm to Brookfield, it will give you something in return. تم اپنا جوش و جذبہ بروک فیلڈ کو دے دو، بدلے میں تمہیں ضرور کچھ نہ کچھ دے گا. جس ادارے کے ساتھ آپ ہوں اس ادارے کے ساتھ سنسیئر رہیں پوری طرح سے. جب تک کام کریں اخلاص سے کریں، سنسیئرٹی سے کریں، خالص نیت سے کریں. ہاں اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ڈفرینسز ہیں اس ادارے کے ساتھ تو ان کو کرٹیسائز نہ کریں. اس لیول تک نہ کریں کہ وہ آپ کی نفرت پوری طرح جل کے آپ کو ناپسند ہے وہ ادارہ، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ناپسند ہیں، یو کوئٹ دیم انسٹیٹیوشن. آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کو، لیکن اس کے اوپر ہیش قسم کے الفاظ ادا کرنا یہ آپ کا حق نہیں ہے. چونکہ وہ آپ کی روزی روٹی کا ایک وسیلہ ہے تو اس کے ساتھ اخلاص سے رہیں. تیسری کیٹیگری ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سیلفش فرینڈز ہوتے دوست ہیں لیکن سیلفش ہوتے ہیں. وہ آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں دے سکتے، مگر ایک چیز ہوتی ہے ان کے مشورے اچھے ہوتے ہیں. اب آپ نے ان کو ان کے لیول تک رکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہی از سیلفش، وہ خود غرض ہے، وہ اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے، وہ آپ کے لیے کبھی فروٹفل نہیں ہو سکتا. تو آپ نے اس کو اس کے لیول تک رکھنا ہے. اور وہی بات جو میں نے ایک شارٹ ویڈیو میں شیئر کی تھی کہ ڈونٹ میک ایکسپیکٹیشن فرام ادرس. دوسروں سے توقعات مت لگائیں لمبی چوڑی. توقعات جہاں بھی لگائیں گے جب پوری نہیں ہوگی دل ٹوٹ جائے گا، پھر آپ کے اندر نفرت پیدا ہوگی، بغض، کینہ، عداوت پیدا ہوگی. تو یہ ان چیزوں سے پرہیز کریں. سیلفش فرینڈ بھی ہوتے ہیں جو اپنا سوچتے ہیں. ہاں ان کے ساتھ بھی سلام دعا رکھنا ضروری ہے، ان کے ساتھ بھی میل ملاپ ضروری ہوتا ہے. چائے شائے کے اوپر، کبھی کھانے کے اوپر ان کو بلایا جا سکتا ہے، مگر ایک حد تک. انہیں یہ نہ ریئلائز کرائیں کہ آپ بڑے سیلفش ہیں. آپ کو پتہ ہے نا بس اوکے. آپ ان سے اویئر رہیں، بیویئر رہیں، خبردار رہیں کہ میں نے اس کو کس معاملے تک لے کے چلنا ہے. تو یہ کچھ کیٹیگریز تھیں دوستوں کی. اب سب سے سپریم دوستی کن سے لگائی جا سکتی ہے؟ جو سب سے سپریم ہے آپ کی فیملی، آپ کے بلڈ ریلیشنز، آپ کا بیٹا، آپ کی جو ہے وہ مسز، آپ کی والدہ، آپ کا والد. یہ سارے رشتے بڑے عظیم رشتے ہوتے ہیں، سیلف لیس ہوتے ہیں، بے لوث ہوتے ہیں. ان کے ساتھ محبت کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکما قال سب سے بہترین صدقہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے. تو ان کے ساتھ دوستی کیجیے، ان کے ساتھ محبت کیجیے، ان کا خیال رکھیے. آپ ان کا خیال رکھیں گے بڑا اچھا ریٹرن ملے گا. ان سے دور بھاگیں گے تو اچھا ریٹرن نہیں ملے گا. تو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین تعلق قائم کیجیے. اور میں آج کل کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں وہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے، اپنے بلڈ ریلیشنز کو چھوڑ کے باہر کے لوگوں کو دوست بنائیں گے. تو اپنے بھائیوں سے محبت کیجیے، آپ ان کو دوست بنائیے. اپنی بہنوں کا خیال کیجیے، ان سے محبت کیجیے. وہ تو آپ کے اپنے ہیں. اگر آپ ان سے محبت کریں گے تو ان کے اندر اور محبت بڑھے گی، وہ آپ کا خیال رکھیں گے. کیئرنگ اینڈ شیئرنگ ایٹیچیوڈ وہ اپنائیں. دوست کا انتخاب کرتے وقت سوچ سمجھ کے کریں. میں نے آج 3 سٹیپ ڈسکس کیے. خاندانی دوست، آپ کا جو آپ جہاں جاب کرتے ہیں وہاں کا دوست، خود غرض دوست،
اب ہم بات کرتے ہیں، آخری آج پوائنٹ ہے ہمارا، بزنس فرینڈ، کاروباری دوست. کاروباری دوست جو ہوتا ہے آپ کا، اس کے ساتھ بھی آپ کو پروفیشنل ہونا ہوگا. ہاں، اس کے ساتھ ایک فاصلہ رکھنا ہوگا، ایک ہچکچاہٹ برقرار رہے، تاکہ کاروبار میں وہ کہیں پہ اگر وہ لائن ٹیڑھی پہ جا رہا ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، چیٹ کر رہا ہے، تو آپ اس سے بات کر سکیں. لیکن اگر اتنی زیادہ فرینکنیس ہو گئی تو آپ پھر بات نہیں کر سکیں گے اس سے، آپ اس سے پوچھ نہیں سکیں گے، آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکیں گے، آپ احتساب نہیں کر سکیں گے کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا میرے ساتھ، یہ کاروبار میں آپ نے یہ پرابلم کیا کیا. آپ ہمارے درمیان تو چیزیں طے تھیں. ہاں، ایک چیز یاد رکھیں، کوئی بھی دوست ہو جب اس سے معاملات کریں تو وہ ان رائٹنگ کریں. بزنس کے میٹرز ہیں نا، کاروباری معاملات ہیں، وہ لکھ لیا کریں، ایسے زبانی کلامی نہ رہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حکم اقال اپنے معاملات لکھ لو، لکھ لینے چاہیے. انسان کی یادداشت کمزور ہے، اسٹرانگ نہیں ہے، بڑے کام ہے، آج کل کی ٹف روٹین آف لائف میں بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، تو لکھنے میں خیر ہے. اور دونوں پارٹیوں کی دستخط بھی اس پر ضروری ہے، اس کے اوپر وٹنس، گواہ بھی بنائیں. اور ایسے چیلنجز آتے ہیں زندگی میں کہ جب آپ کسی کے ساتھ ان رائٹنگ کرتے ہیں چیزیں، تو ایک وقت گزرتا ہے تو وہ چیزوں کا اپس اینڈ ڈاؤن جب آتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو آپ کے ساتھ یہ بات نہیں کی تھی. جو آپ ان رائٹنگ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ بات کی تھی اور یہ لکھی ہوئی ہے، تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اس لیے بزنس فرینڈز کے ساتھ لین دین کے معاملات میں ان رائٹنگ بلیک اینڈ وائٹ یا ضرور رکھیں چیزوں کو، تاکہ وہ کل کو آپ کو چیٹ نہ کر سکیں. تو یہ کچھ سٹیپس ہیں، دوستوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، انتخاب کیسے کرنا ہے، پہچان کیسے ہوگی. میرے ڈیجیٹل یوٹیوب چینل AQ میڈیا کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، ایکسپینڈ کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، شیئر کیجیے، تاکہ میکسیمم لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. ٹل نیکسٹ ویڈیو، اٹس اللہ حافظ.